صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کریں۔ اگر چھوٹی سی ظلم اگر کسی کے اوپر بھی ہو جاتی تھی تو فوراً اس سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، فوراً اس ظلم کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے بلال، صحابہ کرام کو مسجد کے اندر جمع کیا جائے، صحابہ کرام کو مسجد کے اندر بلایا جائے۔ بلال نے صحابہ کرام کو آواز دی، فوراً صحابہ کرام جو ہے مسجد کے اندر داخل ہو گئے، مسجد کے اندر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی کا ایک زائد تر حصہ میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، اگر مجھ سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہو، اگر میں نے کسی کو ذرہ برابر بھی کسی کو ستا دیا ہو، تو اے میرے ساتھیوں میں تمہارے پاس حاضر ہوں، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، رحمت للعالمین ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، اگر میں نے تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی اگر میں نے ظلم کیا ہے، اگر میں نے تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے تو میں تمہارے پاس حاضر ہوں، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے میرے نبی، اگر آپ نے اعلان کر ہی دیا ہے تو میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکڑ نہ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہے، یہ کون انسان ہے، یہ کیسا صحابی ہے کہ اللہ کے نبی سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس صحابی کے دل کے اوپر غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دیکھیں، دونوں کا دل دیکھیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ وہ صحابی جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے دوران آپ سب کو سیدھی کر رہے تھے اور اسی دوران آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور وہ کوڑا میرے جسم سے ٹکرا گیا تھا، وہ کوڑا جو ہے وہ چھڑی جو ہے میرے جسم کے اوپر لگ گیا تھا، جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی تھی، جس سے میں نے تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا کوڑا جو ہے میرے جسم کے اوپر لگ گیا تھا جس سے میں نے تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ سامنے آؤ اور مجھ سے بڑی جو ہے آسانی سے بدلہ لے لو، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے ہیں کہ کوڑے کو منگوایا جائے، کوڑے کو لے کر کے حاضر ہو جاتا ہے اور اس صحابی رسول کے ہاتھوں میں تما دیا جاتا ہے۔ اے میرے ساتھی، تمہارے ہاتھ میں کوڑا ہے، میں نے جس طرح تجھے مارا تھا تو بھی مجھے مار لے۔ بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ صحابی رسول سامنے کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اسی حالت میں آپ کے اوپر کوڑا مار دیا، اگر میں نے اسی حالت میں آپ کے اوپر اگر میں نے بدلہ لے لیا تو یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، جس وقت تو آپ کے ہاتھ سے کوڑا میرے جسم کے اوپر لگا تھا اس وقت میرا جسم جو ہے وہ ننگا تھا، میں نے اپنے جسم کے اوپر لباس نہیں پہنا تھا، میں نے اپنے جسم کے اوپر قمیص نہیں پہنا تھا۔ اے اللہ کے نبی، ابھی تو آپ کے جسم پر قمیض ہے، یہ تو انصاف نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام تنگ ہے، حضرت عمر فاروق تنگ ہے کہ آخر یہ کون سا انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور حد تو تب ہو گئی جب وہ صحابی رسول یہ کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے قمیض کو بھی اتار دو۔ اے اللہ کے نبی، قمیض کو بھی اتار دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بدلہ دینے کا جذبہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے قمیض کو اتار
دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک چہرہ، وہ حسین چہرہ صحابہ کرام کی چشم زبر پر موجود ہے، جس کے بارے میں کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جس نبی کے بارے میں کہا تھا کہ اے میرے نبی آج تک میں نے کسی بھی انسان کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا ہے، جس نبی کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا اے میرے نبی کسی ماں نے کسی عورت نے آج تک اتنا خوبصورت اور حسین بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ وہ حسین چہرہ، وہ خوبصورت جسم جو ہے صحابہ کرام کے سامنے موجود ہے، اور ایک صحابی رسول ہے جس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور وہ کوڑا اسی نبی کے جسم کے اوپر مارنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام رو رہے ہیں، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور صحابہ کرام کے اندر وہ کیفیت تاری ہے، سناٹا چھا چکا ہے، میرے نبی کو بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں، میرے نبی کے اوپر، میرے نبی کے جسم کے اوپر کوڑے برسانے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیص کو اتارا، وہ صحابی رسول قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے ساتھی بدلہ لے دیا جائے، اے میرے ساتھی مجرم آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ جو ہے میرے سے بدلہ لے سکتے ہیں، میرا جسم حاضر ہے، جس طرح میں نے تجھے مارا تھا آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ صحابی رسول اپنی ہاتھوں سے کوڑے کو پھینکتا ہے، وہ صحابی رسول اپنی ہاتھوں سے چھڑی کو پھینکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اتنی مجال کہاں ہے کہ میں اس آمنہ کے لال کے اوپر کوڑے برسا سکتا ہوں، جس کے اوپر میں اپنی ماں باپ کی جان کو قربان کر سکتا ہوں، جس کے اوپر میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں، بھلا اس نبی کو میں، اس نبی کے جسم پر میں کوڑے کیسے برسا سکتا ہوں؟ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان جو ہے، وہ صحابی رسول جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جس وقت آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا اسی وقت میں نے یہ بہانہ بنا لیا تھا، اسی وقت میں نے یہ جو ہے تجربہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جسم کا بوسہ لے لوں، یہ تو ایک بہانہ تھا، میرے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوڑے کو برسا سکتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے نرم دل، ایک انسان جو ہے چھوٹی سی ظلم ہوئی تھی، چھوٹا سا جو ہے ظلم تھا، اس کا بھی بدلہ دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ نبی تیار ہے جس کے لیے صحابہ کرام جو ہے اپنی جان تو چھوڑو اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس انسان، اس صحابی رسول کا بھی دل دیکھیں کہ وہ صحابی رسول جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت دیکھی کہ جو ہے بدلہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ صحابی رسول جو ہے فوراً معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ تو یہ نشانی جو ہے معاف کرنے کی نشانی اگر ایک انسان کے اندر ہے، یا بدلہ دینے کی ایک انسان کے اندر اگر چھمتا ہے، تو وہ انسان یہ جان لے کہ اس کا دل ابھی صحیح سلامت ہے، صحیح سلامت ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہمارے سماج کے اندر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہمارے سماج کے اندر ہیں جو ناجائز طریقے سے انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس طرح کا بولی بولتے ہیں کہ ایک انسان کو جو ہے فوراً اسی وقت دقت محسوس ہوتی ہے اور اس کا دل دکھ جاتا ہے، لیکن سامنے والے انسان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اور وہ انسان معافی چاہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ کیفیت اگر ہے کہ وہ انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر وہ انسان کسی کے اوپر ناحق جو ہے ناحق طریقے سے اگر کسی انسان کو ستاتا ہے، اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے کے بعد، ستانے کے بعد اگر وہ انسان معافی نہیں مانگتا ہے، تو وہ انسان بھی سن لے کہ اس کا دل جو ہے وہ مر چکا ہے، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، وہ انسان قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔